السلام علیکم ویورز، آج ہم دیکھیں گے 10واں باب انگریزوں اور نظاموں کے تحت زمیندار اور لگاندار کا دوسرا حصہ۔ سر آرتھر کاٹن نے 1849 میں گوداوری ندی پر دھولیشورم کے قریب ایک آئی کٹ یعنی پشتا بند تعمیر کیا۔ دریائے کرشنا پر ضلع وجے واڑہ کے قریب 1854 میں آئی کٹ تعمیر کیا گیا۔ 1857 کے بعد کرنول کڑپا کینال تعمیر کی گئی۔ ریت وار نظام کی میعاد 20 سے 30 سال کے درمیان ہوتی تھی۔ میعاد کی تکمیل کے بعد بدلے ہوئے حالات کی پیش نظر محصول کی تجدید کی جاتی تھی۔ زمیندار ریت حکومت کو جتنا محصول ادا کرتے تھے اس کا 3 تا 7 گنا زیادہ کرایہ وہ کرایہ داروں سے وصول کرتے تھے۔ وقت پر قرض ادا نہ کرنے کی صورت میں ساہوکار عدالت سے رجوع ہو کر زمینات کا حراج کروا کر اپنا قرض وصول کر لیتے تھے۔ 1861 عیسوی میں امریکہ میں خانہ جنگی کی وجہ سے برطانوی کارخانوں میں ہندوستانی کپاس کی مانگ بڑھ گئی۔ کیونکہ یہ جنگ کا اختتام تھا، قیمتیں گھٹ گئی۔ گنجام کے کاشتکار جو کپاس کی فصل سے حاصل ہونے والی آمدنی پر امیدیں لگائے بیٹھے تھے، اچانک مفلس سے کنگال ہو گئے، کیونکہ وہاں پر خانہ جنگی ہوئی۔ اس کی وجہ سے ان کسانوں نے چاول کی جگہ کپاس اگایا، جس کی وجہ سے چاول کی قلت ہوئی۔ ہزاروں لوگ قحط میں بھوک سے مارے گئے، یعنی مالی نقصان اور ساتھ ساتھ جانی نقصان۔ 1865 سے 1866 میں گنجام کا قحط ہوا تھا۔ نوآبادی دور میں کسانوں کو زمینداروں کی زمینوں پر بیگار ویٹی یعنی بغیر اجرت کے کام کرنے پر مجبور کیا جاتا تھا۔ ان مزدوروں کی حالت کا اندازہ 1878 کی تحریر کردہ حکومت کی رپورٹ سے ہوتا ہے۔ ریاست حیدرآباد میں نظام کے ماتحت جاگیردار، سمتھانمدار اور انعامدار پائے جاتے تھے، جو خود مختار سرداروں کی طرح کام کرتے تھے۔ یہ سردار لگان کا کچھ حصہ پیشکش کے طور پر نظام کے حوالے کرتے تھے، باقی محصول وہ خود اپنے تصرف میں لاتے تھے۔ اس وقت حیدرآباد ریاست میں لگ بھگ 500 جاگیریں جو 6535 گاؤں پر مشتمل تھی اور 14 سمتھانم جو 497 گاؤں پر مشتمل پائے جاتے تھے۔ 1400 گاؤں راست نظام کے ماتحت نظام کی ذاتی جاگیر کے طور پر تھی، جسے صرف خاص کہا جاتا تھا، یعنی نظام اپنے اخراجات اس سے پورے کرتا تھا۔ 19ویں صدی کی ابتدا میں نظام نے دیشمکھوں کے ذریعے زیادہ سے زیادہ محصول حاصل کرنے کی وجہ سے زمینات بنجر ہو گئی۔ نظام نے محصول اراضی کا نیا نظام شروع کیا، جس میں حکومت کی جانب سے محصول وصول کرنے کے لیے ضلعی عہدیدار کا تقرر کیا جاتا تھا۔ قدیم زمینداروں کو رسوم کے نام سے سالانہ رقم دی جاتی تھی۔ زمینداروں نے ادنا ذات کے لوگوں کو بیگار ویٹی یعنی جبراً مزدوری پر مجبور کیا۔ یہ زمیندار دورا کہلاتے تھے۔ یہ دوراس قلعہ نما مکانات میں رہتے تھے، جنہیں گڑی کہا جاتا تھا۔ کوئی ادنا ذات کا فرد کرتا اور چپل نہ پہننے اور نہ پگڑی باندھے اور ان دوراس کے آگے جھک کر رہیں اور انہیں اپنا مالک اور آقا کہہ کر مخاطب کریں، اس طرح کی شرائط تھی اور اس پر ان کو مجبور کیا جاتا تھا۔ تلنگانہ کے محبوب نگر اور نلگنڈا اضلاع میں لگ بھگ 550 دوراس پائے جاتے تھے، جو ہزاروں ایکڑ زمین کے مالک تھے۔ بعض زمیندار مثلاً وشنورا رام چندر ریڈی اور جان ریڈی پرتاپ ریڈی وغیرہ کے پاس 1 لاکھ ایکڑ سے زیادہ زمینیں تھیں۔ تو اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج بھی محبوب نگر اور نلگنڈا تلنگانہ کے سب سے پچھڑے ہوئے اضلاع ہے، یعنی پسماندہ اضلاع ہے۔ قحط یعنی شدید تکالیف میں مبتلا کرنے والی عام غذائی قلت برطانوی دور حکومت کی مستقل خصوصیت تھی، کیونکہ غذائی اجناس کی پیداوار میں کمی ہوتی تھی اور مالی فصلیں زیادہ اگائی جاتی تھیں۔ 19ویں صدی عیسوی کے آخری نصف میں تقریباً 11 قحط واقع ہوئے۔ اجناس کے لیے آندھرا کے کئی اضلاع میں دنگے فسادات ہوئے۔ زمیندار اور ساہوکاروں کے خلاف کسانوں نے 1860 کے دکن شورش، رامپا شورش اور موپیلا تحریک اہم ہیں، جو منظم انداز میں چلائی گئی۔ 1920 سے 22 میں اتر پردیش میں اودھ کے کسانوں نے بڑے جلوس نکال کر زمینداروں کے خلاف احتجاج کیا۔ کسانوں نے کسان سبھائیں تشکیل دی اور زمینداری نظام کے خاتمے، محصول میں کمی اور ساہوکاروں پر کنٹرول کا مطالبہ کیا۔ تو یہ تھا دوسرا حصہ۔ ہم پھر ملیں گے اگلے ٹاپک
کے ساتھ کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔